سورہ بقرہ آیت نمبر 43 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں تذکرہ بنی اسرائیل کا چل رہا تھا، بنی اسرائیل کی ہسٹری، تاریخ اور ان پر ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کو یاد کروا کر اپنے اوپر ایمان لانے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کو کہا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ کہیں تم ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے اولین کافرین میں تمہارا شمار نہ ہو جائے، اور اسی طرح تم جو حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کرتے ہو اور حق بات کو چھپاتے ہو، اس بیماری سے بھی اپنے آپ کو بچا لو اور اس سے بھی باز آ جاؤ۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر چونکہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کثرت کے ساتھ حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تقریباً کم و بیش 4000 کے لگ بھگ حضرات انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر آئے، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ ایک طرح سے نسلی برتری کے گمان کے اندر مبتلا ہو گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کوئی بہت بڑھیا قوم ہے، بہت اعلیٰ ہم قوم ہیں، ہمارے جیسا کوئی معزز اور شرف والا کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں، ہم چوں دیگر نیس، ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ اس زعم کے اندر کیا ہے مبتلا، نسلی برتری اور فخر کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی نسلی برتری اور یہ جو فخر تھا یہ ان کا ایمان لانے کے اندر رکاوٹ بن گیا، یہ ایمان لانے کے اندر رکاوٹ بن گیا۔ کیوں کہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ظاہر ہے یہ نبوت ہے، یہ ہمارا حق ہے، نبی ہونا ہمارے ہی خاندان کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل کے اندر تشریف لائے، ٹھیک ہے، تو یہ اب حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ نہیں ہے اس طرح، تو یہ ایمان لانے میں ان کی رکاوٹ بن گئی۔ اسی طریقے سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جب یہ مدینہ منورہ کے اندر آئے تو ان کی ایک مناپلی بن گئی، ان کا ایک ہولڈ بن گیا، انہوں نے مارکیٹ کے اوپر اور کیا کہتے ہیں اپنا تجارت اور کاروبار کے اندر ان کا قبضہ ہو گیا، اور تو ان کی ایک مناپلی سی تھی، منصبی اقتدار اور جاہ کے اندر بھی یہ مبتلا ہو گئے۔ اب یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے تو ہمارا یہ اقتدار، ہمارا یہ منصب یہ کیا ہے جائے گا، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنا پڑے گی، جس کی وجہ سے یہ ساری ٹاٹ باٹ ہماری ختم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے بھی یہ جناب علیہ کیا ہے، ایمان لانا یہ ان کے راہ میں رکاوٹ، یہ چیزیں ایمان کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہود کی دو بیماریاں تھیں جو ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بن گئی، ایک تھا حب مال اور ایک تھا حب جاہ، ایک تھی مال کی محبت اور ایک اقتدار اور جاہ کی کیا ہے محبت۔ اور یہ دونوں محبتیں ایسی ہیں، خاص طور پر مال کی محبت اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جناب علیہ یہ ہمیشہ حق بات کی راہ میں رکاوٹ بنتی رہتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو 30واں پارہ سورہ عادیات کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان فطری طور پر مال کی محبت اس کے اندر بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، مال کی محبت اس کے اندر بڑی شدید ہوتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے 30واں ہی پارہ سورہ فجر کے اندر فرمایا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ وہ مال کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا ہے رکھتے ہیں۔ یہ مال کا ہونا یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، فطرت کے اندر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے اندر یہ حب مال اور حب جاہ دو چیزیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو چیزوں کا علاج کے طور پر فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ حب جاہ تھا، اقتدار کی بیماری تھی، کیا کہتے ہیں منصب کی بیماری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو کیا کرو، قائم کرو۔ چونکہ نماز کے اندر عاجزی، ذلت، خشوع و خضوع، تکبر انسان کے اندر نہیں ہوتا، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تو وہ جو حب جاہ تھا اس کا علاج وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ سے کر دیا۔ اور دوسری چیز وہ جو بیماری تھے حب مال، مال کی محبت، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے فرمایا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ ظاہر انسان جب زکوٰۃ ادا کرے گا، مال اس سے نکلے گا تو مال کی محبت اس سے کم ہوگی، بخل اس کے اندر نہیں آئے گا۔ پھر ظاہر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ تمہارے اس مال کے اندر ان سائلین اور محروم کا حق ہے۔ حق کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہمارے مال کے اندر ہماری بیوی کا حق ہوتا ہے، جیسے چاہے وہ خرچ کرے، ہم لازمی طور پر اس پر خرچ کریں گے۔ ہماری اولاد کا کیا ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، ان کے اخراجات ہمارے ذمے لازم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ ان محروم اور سائلین کے تمہارے مالوں کے اندر کیا ہے، حق ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ تمہارے ظاہر مال کی محبت کو کم کرنا ہے نا، مال کی محبت کو کم کرنا، تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لو۔ جب تم اپنی پسندیدہ اور محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے نہ کر لو۔ تو یہ دو جو بیماریاں تھیں، حضرت حکیم الامت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے کہ یہ حب مال اور حب جاہ یہ دو بیماریاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو بیماریوں کا علاج کرتے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو، حب جاہ کی بیماری تمہارے اندر ختم ہو جائے گی، اور جناب زکوٰۃ دو تو حب مال کی بیماری جو ہے تمہارے اندر سے کیا ہے، ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین اکرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرمایا، ٹھیک ہے نا، اقامت صلاح۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر و بیشتر جہاں پر بھی نماز کا حکم دیا وہاں اقامت صلاۃ کے ساتھ نماز کا حکم دیا۔ اکیلا صرف نماز پڑھنے کا حکم کوئی ایک دو جگہ پر ہوگا، ورنہ اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت صلاح کے ساتھ نماز کا حکم دیا۔ محترم سامعین اکرام، ایک ہے نماز کا لغوی معنی اگرچہ دعا کے ہیں، لیکن نماز اپنے معنی کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک مخصوص وقت میں مخصوص کیفیت اور ہیئت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، مخصوص طریقے کے مطابق ادا کی جائے، ٹھیک ہے، مخصوص کیفیات کے ساتھ ادا کی جائے، مخصوص اوقات میں ادا کی جائے، وہ نماز کہلاتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، اب یہ جو اقامت صلاح ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت صلاح کا حکم دیا۔ اقامت صلاح کسے کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں اقامت صلاح کا معنی یہ ہے کہ نماز کو ہمہ وقت اس کے جو اوقات مقرر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دن کے اندر جو 5 اوقات مقرر ہیں، اس میں ان کو پابندی کے ساتھ
خشوع اور خضوع اور تمام تر رعایت کو رکھتے ہوئے ادا کرنا، یہ اقامت صلاح کہلاتا ہے، یہ اقامت صلاح کہلاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ بھی اقامت صلاح نہیں ہے، یا کبھی پڑھی تو ایسے ہی جناب بددلی کے ساتھ، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ آداب کی رعایت ہے، نہ مستحبات کی رعایت ہے، نہ جناب اللہ اس کے اور دیگر شرائط کا کوئی خیال کیا ہے، بس کیا کہتے ہیں کوے کی طرح ٹھونکے لگا کر چلے جانا۔ ایسی نماز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے نماز پڑھنے والے کی منہ پر، نمازی پر کیا ہے مار دی جاتی، کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ پر کیا ہے مار دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مثال کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحاشی اور بے حیائی اور ان کاموں سے روکتی ہے، اور نماز کے دیگر جو فوائد اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں وہ سارے کے سارے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں وہ اقامت صلاح کے ساتھ کیا ہے خاص ہے، کہ اقامت صلاح جب انسان نماز کو بھرپور طریقے سے ہمہ وقت اور مستحبات اور ان ساری چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے کیا کرے گا ادا کرے گا، تو وہ یہ سارے فوائد اس کو کیا ہے حاصل ہوں گے، یہ سارے فوائد اس کو کیا ہوں گے حاصل ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو کیا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ قرآن مجید میں بھی اکثر و بیشتر نماز کے ساتھ ساتھ ادائے زکوٰۃ کا کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزہ کرنے اور بڑھوتری کے ہیں، زکوٰۃ کا لغوی معنی بڑھوتری اور پاکیزگی کے ہیں، لیکن ویسے زکوٰۃ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مال کے اندر جو ایک مخصوص حق مقرر کر رکھا ہے اس کو ادا کرنا، یہ ادائے زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ اقامت صلاح اور کیا کہتے ہیں ایتاء زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے ان دو بیماریوں کا کیا کر دیا علاج کر دیا، ان دو بیماریوں کا کیا حب مال کا بھی اور حب جاہ کا بھی کیا کر دیا ادا کر دیا۔ محترم سامعین اکرام، اب یہاں پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس کا معنی یہ ہے کہ تم نماز پڑھو باجماعت، تم نماز باجماعت پڑھو، راکعین رکوع کرنے والے جماعت کرنے والوں کے ساتھ تم کیا کرو نماز پڑھو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت سے تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز کا حکم تو اقیم الصلاح کے اندر آ گیا، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنی ہے، نماز بھی باجماعت کیا ہے پڑھنی ہے۔ اور اس آیت کے پیش نظر اکثر بعض حضرات مفسرین اور بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے یہ فرمایا ہے کہ اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز کے بغیر پڑھتا ہے، جماعت کے بغیر نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ وہ فرماتے ہیں جیسا کہ خود حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خاص طور پر اس آدمی کے لیے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مسجد کا جو پڑوسی ہے اس کی نماز تو مسجد کے علاوہ ہوتی ہی نہیں ہے، الا بعذر، سوائے عذر کے، عذر ہے معذور ہے نہیں آ سکتا تو وہ اس کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھ لے، ورنہ جناب اللہ پڑوسی کی نماز ہوتی ہی مسجد کے اندر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بغیر جماعت کے اس کی نماز مسجد کے علاوہ گھر کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے، ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر وہی آدمی نماز سے کیا ہے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا، اور منافق بھی وہ جس کا نفاق کھلا ہوا ہوتا تھا کہ یہ پکا منافق ہے، وہی کیا ہے جماعت سے رہتا تھا، ورنہ جناب اعلیٰ وہ اکثر کیا ہے وہ جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھا کرتے تھے، جماعت کے ساتھ آ کر کیا ہے نماز پڑھا کرتے۔ بہرحال بعض حضرات مفسرین اور اکثر مفسرین اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی رائے اس بات کی طرف ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اگرچہ لازمی فرض یا واجب لیکن سنت مؤکدہ ضرور ہے، سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جماعت کے ساتھ ایک طرح سے وجوب کے قریب ہے، ٹھیک ہے نا، وجوب کے قریب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کو کیا کہتے ہیں پانچوں وقت میں ادا کرتا ہے اور خاص طور پر جناب اللہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ سنن ہدا میں سے اگر وہ جناب والا وہ نماز کو باجماعت نہیں پڑھے گا، اس کی عادت بنا لے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، گمراہی کے اندر کیا ہے مبتلا ہو جائے گا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس کو سنن ہدا فرمایا ہے، اسی کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، کہ ایسی سنت جس کی تاکید کی گئی ہو، جس کی کیا ہے تاکید کی گئی ہو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ حضرات نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنگل سے لکڑیوں کو اکٹھا کروں، اگر لکڑیوں کو اکٹھا کر کے میں مؤذن کو کہوں کہ وہ اذان دے، اذان ہو جائے پھر نماز پڑھوں، پھر اگر نماز کے لیے جو لوگ نہیں آ جاتے تو ان کے گھروں کو جناب اللہ کیا میں حکم دوں کہ لکڑیوں کے ساتھ آگ کے ساتھ لگا کے جلا دو۔ تو اور بعض روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جماعت پڑھوں اور میں اپنے نوجوانوں کو حکم دوں کہ جو لوگ بلا وجہ گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں ان کی گھروں کو مال سمیت کیا کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ فرمایا کہ اگر مجھے بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو ان کے گھروں کو کیا کر دیا جائے، جلا دیا جاتا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر آپ تھوڑا سا یہ سوچیں، یہ اس شخص کے متعلق کہا جا رہا ہے جو نماز باجماعت نہیں پڑھتا، اس کے متعلق نہیں کہا جا رہا جو نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کے متعلق نہیں کہا جا رہا نماز پڑھ رہا ہے لیکن گھر کے اندر پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید ناراضگی ہے۔ اور پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو آدمی نماز ہی نہ پڑھے اس کے متعلق کیا حکم ہوگا، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ناراضگی کا عالم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی یا عشاء کی، غالباً فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلاں ہے، نام لے کر پوچھا، پھر پوچھا اچھا، وہ کہا نہیں ہے، فلاں ہے، کسی اور کا نام لیا وہ بھی نہیں، تیسرے کا نام لیا وہ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ فجر کی اور عشاء کی نماز یہ منافقین کے اوپر کیا ہے، بھاری ہوتی ہے، بہت بھاری ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہی سمجھ لیجئے کہ جو آدمی فجر کی اور خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہے، منافقین ہیں یا نہیں، ان کا نام نفاق کے اندر شامل ہوگا کہ نہیں۔ اب ہم کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لوا ہو کے اور کلمہ پڑھ کے نمازوں میں نہیں آتے اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، نہ ہی لے کر آتے ہیں، تو کل کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے۔ تو بہرحال فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز کو گویا کہ باجماعت نماز کیا ہے، ادا کرو۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں رکوع کا ذکر کیا ہے۔ رکوع کو کیوں ذکر کیا؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز جز کو بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، تو یہاں پر رکوع بول کر کیا ہے، پوری نماز مراد ہے، جیسا کہ بسا اوقات سجدہ بول کر پوری نماز مراد لی جاتی ہے، تو یہاں رکوع بول کر پوری نماز کیا ہے، مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس وجہ سے بھی خاص طور پر رکوع کا تذکرہ کیا کہ چونکہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں یہود کو کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کہ یہود کی نماز جو تھی اس میں خاص طور پر رکوع نہیں تھا، ان کی نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، سجدہ تھا۔ تو فرمایا کہ اب تمہاری نماز ویسے قابل قبول ہوگی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوگی، نماز ہوگی۔ تو گویا کہ یہ رکوع والی اب تم نے کیا پڑھنی، نماز پڑھنی ہے، وہ نماز پڑھنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کی گئی ہے، عطا کی گئی ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے اوپر نماز تھی، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، خود جیسے جن عہد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا اس میں نماز کا ذکر ہے، لیکن ان کی نماز کے اندر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں رکوع نہیں تھا، اس وجہ سے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رکوع کا ذکر کیا۔ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی، اقامت صلاۃ کی اور نماز باجماعت پڑھنے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔